اور ایک بات یاد رکھیے گا، اپنی آوازوں کو نعرہ تکبیر میں ضرور بلند کیا کریں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے علی کا ماننے والا توحید کا منکر نہیں ہے۔ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، جو لعنت نہ بھیجے اس بڑے لعنتی پہ لعنت۔ آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد والثناء علی رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اکمل العارفین وعراف السالکین وعالم العالمین، سید المرسلین وخاتم النبیین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المنتظرین، الذي جسمه مقدس معطر وطاهر منور في البيت والحرم، واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم، أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه، علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، أمير المؤمنين، لعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين، أما بعد فقد قال في كتابه الكريم وفرقان الحميد، قوله الحق وقوله المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم۔ درود پڑھتے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں اور بزرگان، مالک اب صدقہ اس بار مقدسہ میں وہ ایک روشن ستارہ ہے، وہ ایک روشن ستارہ ہے جسے سجاد کہتے ہیں، وہ بے چاروں کا چارہ ہے جسے سجاد کہتے ہیں، وہ یزید وقت فاسق نے جسے بندے ہاتھوں سے مارا ہے اسے سجاد کہتے ہیں۔ کیا خداوند کریم آپ سب کا اس بارگاہ مقدسہ میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے۔ یہ دراصل ظاہراً طور پہ میرے بزرگان میرے آنکھوں کے سامنے ہیں، نوجوان ہمنوا، اور یہاں میں عزاداری کرانے نہیں آیا، عزاداری ایک مرتبہ پھر سیکھنے آیا ہوں، اور یہ متعدد مقامات پر میں کہہ چکا ہوں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر۔ یہ میرا وطن ہے جناب، میں آپ لوگوں کے مزاج سے واقف ہوں، آپ میرے مزاج سے واقف ہوں۔ میرے لیے ایک قابل فخر، قابل تعظیم، قابل عزت بات ہے کہ آپ سب کے سامنے جو سیکھا ہوا، یعنی وہ علم کی خیرات جو امیر کائنات علی بن ابی طالب کی چوکھٹ سے مجھے ملی ہے، وہی پیش کی میں نے عالمہ غیر معلمہ شریفۃ الحسین زینب سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ پر، اور وہی سیکھنے کے بعد وہی سبق سنانے آیا ہوں۔ کیا خداوند کریم آپ سب کو آباد رکھے۔ میرا بھائی حمزہ، اس کا یہ صفحہ عذاب بچھانا، مستنصر عباس و دیگر برادران جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، اور یاد رکھیے گا جو مجلس حسین میں خرچ کرتا ہے وہ مطمئن رہے اس کے پاس حلال موجود ہے، اور آپ سب کا چل کر آنا۔ اور آج میرا دل ہے
اور کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ نہ پڑھوں، اور زیادہ نہیں تو 3-4 گھنٹے میں آپ کو زحمت دوں گا۔ رزق اگر مجھے گفتگو کرنی ہے، رزق کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو رزق ملے اسے خرچ کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی مشہور ترین آیت ہے۔ میں تمام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے اور بزرگان عزیزان سے گزارش کر رہا ہوں، ایک وقت میں ایک بندہ مجلس پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے، مل کے درود پڑھ دیجیے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن کا، اور یہ قرآن کی مشہور ترین آیت ہے، اور قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو، اور قرآن کی ہر آیت کیوں نام مشہور ہو؟ کیونکہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی۔ نیاز حسین جا کے سنیے گا، پیغام دینا ہے، کیونکہ قرآن کی ابتدا بسم اللہ سے ہوئی۔ بسم اللہ، میں اس طرف نہیں جانے لگا، بسم اللہ میں با بھی ہے، با نقطہ بھی ہے، یعنی نقطے کے متعلق خود امیر کائنات نے فرمایا کہ یہ جو بات ہے نیچے تحت یہ نقطہ ہے، مولا فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ دیکھیے قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب حکم ہے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، پانی پیو تو بسم اللہ، اٹھو تو بسم اللہ، بڑوں کا ادب کرو تو بسم اللہ، سر کو جھکاؤ تو بسم اللہ، یعنی جو جو امور جس کو تم عبادت سمجھتے ہو اس کی ابتدا کرو بسم اللہ سے۔ ارے یہ قانون میں نے نہیں، خود اللہ نے بنایا ہے کہ تم نے کھانا کھانا ہے تو پہلے علی علی کرو، پانی پینا ہے پہلے علی علی کرو، ادب کرنا ہے پہلے علی علی۔ اللہ کا حکم ہے، اور یہ علی علیہ السلام، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں نہیں بلکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جہاں بسم اللہ نہ ہو وہاں ابلیس شمولیت اختیار کرتا ہے، مل کے آتا ہے، ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے۔ کیا شیطان ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں مجھ جیسے گناہگار انسان کے لیے شیطان میرے پاس کیا کرنے آئے گا؟ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھ سے بھی بڑا تیز ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا مل کے محمد والے وسلم۔ سمجھنے اس بات کو، یہ ہر کسی کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ تو رزق، اور یاد رکھیے گا رزق کا استعمال اہل بیت علیہ السلام سے بہتر نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی کرنا سکھا سکتا ہے، جس کی متعدد مثالیں ہیں، متواتر روایات میں ہیں۔ امیر کائنات کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، میں مومن ہوں۔ مولا نے فرمایا تو مومن کیسے ہے؟ فرمایا مولا مل جائے کھا لیتا ہوں، نہ ملے تو شکر ادا کر کے سو جاتا ہوں۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں یہ کون سا بڑا کام کیا، یہ تو نجف کی گلیوں کے کتے بھی کرتے ہیں، یہ تو نجف کی گلیوں کے کتے بھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا مولا پھر میں کیا ایسا کام کروں کہ مومن ہو جاؤں گا؟ فرمایا مل جائے تو راہ خدا میں تقسیم کر دو، نہ ملے تو شکر الہی کر کے سو جاؤ۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ توحید مجھے مانگنی تھی، بات مجھے سمجھانی تھی، اور کیونکہ آج کل بکثرت ہر بندہ کھانا کھا رہا ہے، پانی کا استعمال کر رہا ہے، مشروبات کا استعمال ہے، مختلف محنتیں کی جا رہی ہیں، نوجوان مشروبات بناتے ہوئے بادام کا، جامع شیری کا، پتہ نہیں کس چیز کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا یہ کھا رہے ہیں، کس کے نام سے؟ آوازوں کو بلند کیجئے، کس کے نام پر؟ میں پھر پوچھ رہا ہوں کس کے نام پر؟ مولا حسین کے نام پر۔ اگر میں کسی کو پوچھوں، جیسا غلام اسکر خداوند کریم آپ کی زندگی دراز فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اگر میں کسی کو کچھ کھلاؤں یا پلاؤں تو پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے میں اسے مفت میں دے دوں، مگر دوسری مرتبہ کم سے کم میرا یہ عقیدہ، میرا یہ ترتیب بن جائے گی کہ میں کھلاؤں اسے جو مجھے اچھا کہے، جو میرے بابا کو اچھا کہے، جو میرے دادا کو اچھا کہے، جو میرے نانا کو اچھا کہے، لیکن لے کر کھاتا رہے اگر وہ بندہ، اور
میرے باپ کو بھی اچھا نہ سمجھے، میرے اساتذہ کو اچھا نہ سمجھے، بزرگان کو اچھا نہ سمجھے، ان کی بات مانے نا، تو وہ جو کھایا ہوا ہوگا نا اب پھر وہ حلال نہیں حرام ہوگا۔ میں لنگر میں آج کھانے والوں کو کہنا چاہتا ہوں، حسین ابن علی کی مجلس میں آ کر لنگر کھانے والوں، اگر تم علی کی ولایت کے منکر ہو جاؤ گے تو جو نیاز میں کھایا ہے وہ حرام ہو۔ وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گا، اس پر پھر قبضہ تم سمجھ رہے، اور قبضہ کرنے والوں کو تو آج تک ہم لعنت کر رہے ہیں، اور جن سے حق لیا گیا انہی کی تو دنیا دشمن ہوئی۔ جملہ یہی ہے کہنا ہے، اور پھر میں اندازہ لگاؤں گا کہ کتنا مجھے اور پڑھنا چاہیے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ بعض لوگ حسد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ حسد ہے کیا؟ حسد کیا چیز ہے؟ یہ کوئی ایسی بیماری ہے جو کمزور کر دیتی ہے، یا اس کے لیے پولیو کے قطرے پینے پڑتے ہیں، یا اس کے لیے کوئی ویکسینیشن لینی پڑتی ہے، یا ویکسینیشن کے بعد کوئی بوسٹر لینا پڑتا ہے؟ نہیں، حسد ایک ایسی بیماری ہے جو نظر نہیں آتی لیکن انسان کو اندر سے جلاتی رہتی ہے، اور اندرونی طور پر انسان راکھ بنتا رہتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے، سلامت رہے، اور جب وہ کھوکھلا ہو جائے تو سب کچھ رہتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا۔ میں آپ سے، آپ مجھ سے حسد کرے، بات سمجھ میں آتی ہے، ہم سارے برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، لیکن اگر حسد کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے کہا جاتا ہے رشک، یہ حسد ہو سکتا ہے، یہ رشک ہو سکتا ہے۔ نیند آ رہی ہے، آنے دیں، حسد ہو سکتا ہے یا رشک۔ رشک کیا ہے کہ اللہ نے بھائی حمزہ کو عطا کیا ہے، مالک اس کے نصیب کرے اور مجھے بھی دے، یہ ہے رشک۔ اور اگر میں کہوں کہ اللہ نے اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا، مالک اس سے بھی لے لے، یہ ہو جائے گا حسد۔ ایک عام بندے سے حسد کا انداز طریقہ کار الگ ہوتا ہے اور اس کے نقصانات الگ ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک خاص ہستی جسے امام کہا گیا، امام کے ساتھ نہ ہم حسد کر سکتے ہیں نہ ہم رشک کر سکتے ہیں۔ رشک کیوں نہیں کر سکتے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے وہ ہمیں مل نہیں سکتا، وہ امام ہے، ہم امام بن نہیں سکتے، وہ کائنات کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بن نہیں سکتے، وہ کائنات کے سب سے بڑے عزادار ہیں، ہم بن نہیں سکتے، اسی لیے رشک بھی ان سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں منع بھی کیا ہے کہ ان ہستیوں سے تم نے حسد بھی نہیں کرنا، اور میں لوگوں کو بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں حسد نہیں کرنا چاہیے، حسد نقصان ہے، کیونکہ بندہ بندے سے حسد کرے تو عقل خراب ہوتی ہے، بندہ مولا سے حسد کرے تو نسل خراب۔ تو حسد نہیں ہو سکتا اہل بیت سے، کیونکہ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے اور قرآن خود علی ہے۔ جہاز حسین میرے جملے کو دوبارہ سوچی گا، قرآن خود علی ہے۔ قرآن نے علی کو چلتے ہوئے دیکھا تو زمانے میں چلنا سیکھا، چلتے ہوئے دیکھا تو زمانے میں چلنا سیکھا، اور قرآن کو جو لوگ بے بس سمجھتے ہیں، میں ان کی غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی کچھ گفتگو ہے ہونی چاہیے کبھی کبھی۔ قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، قرآن خاموش رہا، کیا قرآن نے کوئی جواب دیا؟ آخری بندے تک میرا سوال ہے، کیا قرآن نے کوئی جواب دیا؟ نہیں دیا۔ چچا توجہ رکھیے گا، نیاز حسین میں بزرگوں کی توجہ کا طالب ہوں۔ قرآن کو ایک جنگ میں فلاں نے نیزے پہ بلند کیا، قرآن بولا نہیں، اسی قرآن کو 60 ہجری 10 محرم 9 کے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا۔ جب وہ بازار شام میں پہنچا تو قرآن پڑھا، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ قرآن کر رہا ہے، اللہ کرے میں نتیجے تک پہنچ سکوں۔
کہ تمہید تھوڑی سی مقدمہ بڑا ضرور ہے لیکن سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اب قرآن سمجھ میں آ گیا. اب قرآن کو کس کس نے پڑھا یہ سمجھ میں آ گیا. قرآن کو کس کس نے بلند کیا یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، جو دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے، انہوں نے اس قرآن کو کس طرح سے پہنچایا، انہوں نے قرآن کی عزت کو کس طرح سے دنیا تک پہنچایا. حالانکہ قرآن جناب رسول خدا کے دور میں ظاہری طور پر نازل ہوا، ظاہری طور پر، ظاہری طور پر، میں پھر کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر. اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی شیعہ سنی کو تو بڑی بڑی ہے. امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں تشریف لائے، 3 دن گزر گئے. 3 دن گزرنے کے بعد محمد نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. ہاتھوں پہ اٹھا کر جناب رسول خدا نے فرمایا علی سنا. علی مسکرا کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا سناؤں؟ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں ثابت کر کے دکھاؤ کہ جس وقت امیر کائنات 3 دن کے تھے کیا قرآن کی ایک بھی آیت نازل ہوئی تھی؟ ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی، ایک آیت بھی نازل نہیں ہوئی. تو پھر امیر کائنات کا یہ دعویٰ کیوں؟ دعویٰ اس لیے مضبوط، کہنے والے رسول منبر رسول سے مسجد نبوی پہ رسول نے مسکرا کر ایک نہیں کئی مرتبہ فرمایا وہ جو سامنے ہے وہ لسان اللہ ہے. کیا ہے؟ لسان اللہ ہے. ظاہری طور پر معنی مختلف، لیکن میں آپ کو حقیقت معنی میں دینے لگا ہوں. اور وہ جملہ پیش کروں گا کہ میں چبائے ہوئے لقمے چبانے کا عادی نہیں. کائنات میں سب سے پہلے کون آیا؟ جواب دی وہ نہیں بات. جناب آدم علیہ السلام کس نے بھیجا؟ اللہ نے. کیا بنا کر بھیجا؟ خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ فرما رہا ہے کہ خلیفہ بنا کر بھیجا. اس کا مطلب ہے خلیفہ اللہ بناتا ہے. مرضی سے خلیفہ تب بنے جب اپنی مرضی سے نئی کائنات بنائی جائے گی. جب تک یہ کائنات چلے گی خلیفہ اللہ کی مرضی کا. جناب آدم ایک تفصیل ہے کس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا، کس کس نے انکار کیا، کس طرح جنت میں آئے، کیوں جنت سے نکالے گئے، زیتون کے پتوں سے کیسے اپنے جسد کو ڈھانپ کر رکھا، چھپا کر رکھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اللہ نے اولاد جناب آدم 2 بیٹے کون سے؟ قابیل اور حابیل. حابیل بڑے بیٹے، حابیل چھوٹے. منصب پر لڑائی ہوئی. حالانکہ لڑائی جناب حابیل نے نہیں کی، جناب قابیل کی. نتیجہ قابیل قتل کیا کس کو؟ حابیل. قتل کرنے کے بعد جب جناب آدم علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ چلتے چلتے تربت ہے جناب حابیل پر پہنچے. یہ تربت لبنان کے قریب سیریا بارڈرز پر موجود ہے، پہاڑیوں کے اوپر. اچھا اس کے قریب پہنچے اور بیٹھے. اب میں دیکھوں گا میرا بیدار مجمع کتنا ہے. 3 مہینے بیٹھ کر اللہ کا خلیفہ مظلوم کی تربت پہ روتا رہا. 3 مہینے اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ مظلوم کی تربت پر بیٹھ کر روتا رہا. پھر اگلے 3 مہینے اسی مظلوم کی تربت پر بیٹھ کر قاتل پر لعنت بھیجتا رہا. اور پھر کہہ رہا ہوں اللہ کا خلیفہ چبایا ہوا لقمہ چبانے کا میں عادی نہیں ہوں بالکل بھی. اللہ کا بھیجا ہوا خلیفہ 3 مہینے روئے، 3 مہینے لعنت کرتے رہے. اس کا مطلب ہے اللہ کا خلیفہ بتا رہا ہے. خلیفہ کہتے کسے ہیں؟ جو مظلوم کی تربت پر بیٹھ کر مظلوم کو روئے اور ظالم پر لعنت بھیجے اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں. اسے ہی خلیفہ کہتے ہیں. اور جناب آدم علیہ السلام کوئی عام ہستی نہیں ہے، اللہ کے نبی. سلسلہ چلتا 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 میں نے آیت کا تذکرہ کیا یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اور یہ حسد کرتے 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 کیونکہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ایک ملک عظیم کا ذکر بھی کیا ہے.
توجہ ہے قبلہ؟ سو گئے اس مجمع میں بوڑھا بھی ہو تو وہ بوڑھا نہیں ہوتا، کیونکہ علی کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اب ملک عظیم کا تذکرہ اور رزق کی یہاں سمجھ میں آئے گی۔ کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی نتیجے تک میں آپ کو لے چلوں۔ ملک عظیم، یہ کون سا ایسا عظیم ملک ہے؟ پاکستان کی بات ہوئی، ہندوستان کی، کینیڈا، نیو یارک، نہیں، کون سا ملک ہے؟ اس ملک کی سمجھ شاید ہی کسی کو آ سکتی ہے، لیکن یہ کرم ہے امیر کائنات کا کہ جنہوں نے ہمیں بالکل مختصر واقعے میں پوری کائنات سمجھائی کہ پوری کائنات ہے کیا۔ جناب ابو ذر بڑے پیارے صحابی، بات یہ نہیں کہ جناب ابو ذر امیر کائنات سے پیار کرتے تھے، اصل بات یہ ہے کہ امیر کائنات بھی جناب ابو ذر سے پیار کرتے تھے۔ یہ اصل کمال ہے۔ میں اگر کہتا ہوں کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے میری محبت ہے لیکن وہ مجھے پہچانا ہی نہ تو دعویٰ غلط ہے۔ اب جناب ابو ذر گلی میں بیٹھ کر بلند آواز سے رو رہے تھے، امیر کائنات چلتے چلتے جناب ابو ذر کے قریب آئے۔ اب قریب کا کرم دیکھیے گا، جہاں خالد بیٹھا تھا وہی زمین پر علی بیٹھ گئے۔ اور کہا ابو ذر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مولا میں کیسے کروں؟ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے ہوتے ہوئے وہ منصب پر بیٹھ گئے ہیں، حق آپ کا تھا، حکومت آپ کو ملتی۔ مولا نے فرمایا ابو ذر ایک بات بتا، کیا حکومت انہوں نے مجھ سے لے لی؟ فرمایا ہاں مولا۔ فرمایا ایک بات بتا ابو ذر، ہوائیں چلتی ہیں؟ ہاں مولا چلتی ہیں۔ سمندروں میں دریاؤں میں پانی ہے؟ ہاں مولا ہے۔ ماں کے شکم میں بچوں کی تصویر بنتی ہے؟ ہاں مولا بنتی ہے۔ موت ملتی ہے؟ ہاں مولا ملتی ہے۔ رزق ملتا ہے؟ ہاں مولا ملتا ہے۔ کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے؟ ہاں مولا چل رہا ہے۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں ابو ذر پھر تجھے کس نے کہہ دیا میری حکومت ختم ہو گئی ہے؟ پھر کس نے کہہ دیا کہ مجھے علی کی حکومت ختم ہو گئی ہے؟ اور جلال پور کا غیور مجمع اس کے بعد امیر کائنات نے ایک عجیب جملہ کہا کہ جو یہ کائنات کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کائنات کے ایک ایک نظام کی محافظت وہ کر رہے ہیں، اگر علی نہ ہو تو نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا۔ نظام کائنات چل ہی نہیں سکتا۔ اور اس ملک پر حکومت بھی علی کی، اور اس حکومت میں وہ حکومت جو آج تک چل رہی ہے، اور یہ حکومت جب تک رہے گی کوئی مجلس نہیں روک سکتا، ماتم نہیں روک سکتا، نہیں روک سکتا، آگ کا ماتم نہیں روک سکتا، رونا پیٹنا کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ جانتے ہیں؟ اگر متوجہ نہیں ہے تو ذرا متوجہ ہو کے چلیے، کیونکہ اس پورے قافلے میں یہ جو قافلہ، یہ قافلہ جس کی ابتدا 27 رجب 60 ہجری بعد نماز عشاء بہن اور بھائی کے وعدے کی تکمیل پہ ہوئی کہ جب مولا حسین پڑھے اور کہا زینب سلام اللہ علیہ میں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ سمجھے گا نیاز حسین، میں نے مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیدہ سر جھکا کر رو کر کہتی ہیں بھیا حسین ایک وعدہ آپ نے کیا ہے، ایک وعدہ میں نے کیا ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے مرنے کا اور زینب نے یہ وعدہ کیا ہے وہ حسین کو قیامت تک مرنے نہیں دے گی۔ سلامت آباد رہے جناب سید آپ سے
یہ وہی سلسلہ ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جو دراصل 60 ہجری بعد نماز عصر 10 محرم کو شروع ہوا، کیونکہ سیدہ نے مجلس کی ابتدا وہیں سے کرنی تھی، اسی کی یہ ابتدا ہے، اسی کی یہ کڑی ہے، اور اسی کڑی کا نام، اس ستون کا نام، اس رکن کا نام سجاد، سید الساجدین، اس مولا کی، اس حجت خدا کی۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت آیت اللہ، یہ کیا ہے؟ حجت کیا ہے؟ جب کچھ نہ تھا حجت تب بھی تھی، جب کچھ نہ ہوگا حجت تب بھی ہوگی، یہ حجت ہے۔ جیسے قرآن ہے، حجت اپنی مان کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ سید الساجدین، اور اب سید الساجدین نے زندگی کا طریقہ سکھایا، کیونکہ خلیفہ اب کڑی سے کڑی مل رہی ہے۔ اب نیاز حسین سمجھیے گا، جناب آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ مظلوم پہ روئے، قاتلوں پہ، ظالموں پہ، اور سید الساجدین نے کیا کیا؟ مظلوم پہ روئے، قاتلوں پہ لعنت کی۔ ایسے ہی ہے۔ حالانکہ یہ قافلہ، ان کا یہ رونا، دیکھیے تھوڑا سا میڈیا استعمال کرنے والے لوگ اس پہ توجہ رکھیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی بات پھیلانی ہو تو زیادہ آسان ہے، 5 منٹ سے پہلے گروپوں میں ویڈیوز، آڈیوز کلپ سینڈ ہو جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو 60 ہجری کا دور تھا، وہ دور اتنا نازک کہ تعداد بالکل تھوڑی، مردوں میں سید الساجدین اور امام محمد باقر، ایسے ہی ہے، اور تھوڑی سی تعداد، اور سیاسی پریشر اس کے اوپر اتنا تھا۔ یزید 56 ممالک کا، آج کے جغرافیائی کے مطابق 56 کنٹریز کا کنگ، اتنی بڑی فوج، تو یہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہی ہے نا، یہاں چند تعداد، تھوڑی سی تعداد۔ حالانکہ دیکھا جائے غدیر کے مقام پر 1.25 لاکھ کا مجمع، لیکن آج بھی کسی دوسرے مسلک کے مسلمان سے پوچھئے غدیر کسے کہتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہاں لوگ زیادہ تھے، ہمدرد تھے، دوست تھے، بھاگنے والے نہیں تھے، بھاگنے والے نہیں تھے، کیونکہ بھاگتا وہی ہے جو ہوگا نہیں وہ بھاگے گا کہاں؟ اتنا بڑا مجمع 1.25 لاکھ کا، 1.25 لاکھ کے میڈیا کے بعد بھی آج دنیا سے پوچھا جائے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کیا ہے، تو مسلمان ساری لا کر کہے گا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یہ سید الساجدین کے زخمی قدموں کی تاثیر ہے۔ کائنات کے ہر بچے سے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبند ہو، بریلوی ہو، آج بھی پوچھو حسین کسے کہتے ہیں، اسے معلوم ہوگا یہ وہی مظلوم ہے جس نے نوکے نیزہ پر اپنا سر بلند کر کے بیان کر کے بتایا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ حسین زندہ باد ہے اور یزید مردہ باد ہے۔ اور یاد رکھیے گا میدان کربلا میں ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا۔ میدان کربلا میں 72 کا یہ نوجوان جو شہید ہوئے، خود کو کٹوا کر میدان کربلا کی گرم ریت پر سو گئے، ان میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا، سارے کے سارے علیہ السلام تھے۔ سارے کے سارے علیہ السلام تھے۔ اور یہ وہ سلام علیہ السلام سے مراد وہ نہیں کہ خدا نخواستہ وہ ہماری روحوں کے محتاج ہے، ہم محتاج ہیں، اور یہی محتاجی دیکھیے گا کہ ہم سے مراد کون کون ہے۔ فرمان سید الساجدین بھی ہے، جعفر صادق علیہ السلام بھی ہے، کہ 70,000 فرشتوں کا ہجوم جب چوتھے آسمان پر پہنچتا ہے تو باقی فرشتے پوچھتے ہیں اتنی خوشبو تم میں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ فرماتے ہیں حسین کی مجلس سے آ رہے ہیں۔
اس مجلس کی یہ تاثیر کہ ہمارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں اب تمہارا کام اور ہے کیا؟ کہ اللہ نے حکم کیا اب قیامت تک محمد والے محمد پر درود بھیجتے رہو اور محمد کے دشمنوں پر لعنتیں کرتے رہو، کیونکہ فرشتے ولایتی ہیں اس لیے، کیونکہ فرشتے ولایتی ہیں اس لیے، کیونکہ فرشتے ولایتی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، فرشتے ولایتی ہیں. انبیاء، مرسل، پیغمبر یہ محمدی ہیں. سبحان اللہ. انبیاء، نبی، مرسل یہ محمدی ہیں، فرشتے ولایتی ہیں. اور آپ سنیے گا نبی کے نور کے صدقے میں انبیاء بنے، اسی لیے انبیاء محمدی ہوئے. علی کے نور کے صدقے میں فرشتے بنے، اسی لیے فرشتے ولایتی ہوئے. چاند، ستارے، سورج اور سیارے یہ حسن کے نور کے صدقے میں تو یہ ہو گئے حسنی. اور جنت کی تمام مخلوق اول سے لے کر آخر تک جتنی آ چکی ہے یا آئے گی سارے کے سارے بنے ہیں. اب پتہ چلے گا کہ اس فرش اعلیٰ پر آنے کا فائدہ کیا ہے. یہ سارے کے سارے حسین کے نور کے صدقے میں بنے، اسی لیے یہ ہو گئے حسینی. اور ابھی تک جس کو سمجھ میں نہیں ہے یہ جو جنت الفردوس ہے یہ سیدہ کی نور کے صدقے میں خلق ہوئی. یہ سیدہ کا حق ہے، سیدہ کی جاگیر ہے، سیدہ کی ملکیت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وہ ملکیت ہے کہ جس کے مجلس میں موجود مسلمان ہو یا پھر کافر ہو ہماری نظر میں ہوں گے، فاطمہ کی نظر میں فقط وہ مومن ہوتے ہیں. یہ رزق کی تاثیر ہے جو ہمیں سبیل اور لنگر و نیاز سے ملتی ہے. خداوند تعالیٰ آپ سب کا یہاں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. کیونکہ ابھی جو میرے عزیز ہیں انہیں آنے میں تاخیر ہے تو مسائل کو میں تھوڑا سا سمجھا سکوں. سید الساجدین سجاد خون روئے، ہم نے صرف بھائی کی سننے والوں نے فقط سنا، میں نے پڑھ دیا. لیکن وہ حسین جو اپنے ہاتھوں پہ ننا لاشا لے کے آئے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اس میں وقت لوں گا. سجاد خون رہے اور میری مائیں بہنیں بیٹیوں، جناب سیدہ آپ کے پردوں کی محافظت فرمائے. یہ سیدہ کی نالین کا صدقہ ہے کہ آج آپ پردے میں ہیں. سیدہ کے سر سے چادر بھی اتری لیکن سیدہ نے آپ کے سر سے چادر نہیں اترنے دی. اس لیے مجلس میں آتے ہوئے سوچ سمجھ کے آیا کریں، بیٹھتے ہوئے ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کس کا ذکر سننے جا رہے ہیں. سجاد خون روئے کیسے کہاں کہاں امت نے زینب کو مارا جہاں جہاں. پوری 4 جملے میں نے لکھے ہیں. سجاد خون روئے، یہ جملے میرے نہیں ہیں. کیسے کہاں کہاں امت نے زینب کو مارا جہاں جہاں. کہیں بیڑیاں، کہیں پتھر، کہیں کانٹے، کہیں نیزے، نسل پیمبر کو زینب بجائے کہاں کہاں. یہ جملہ میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے. میں اپنی ہر مجلس کو زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر پڑھتا ہوں. اور عباس کا سر، علی کی بیٹی سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زری کے پاس بیٹھ کر یہ میں نے جملے لکھے تھے جو آپ لوگوں کو پہلی مرتبہ دینے لگا ہوں. مولا حسین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. عباس کا سر بھی
عباس کا سر بھی نیزے پہ نہ ٹک سکا، بے ردا زینب کو دیکھا جہاں جہاں، بے ردا زینب۔ ایمان سے بتائیے گا جو اس وقت اس زمین پر آئے بیٹھے ہیں نا، وہ ایمان سے بتائیں آج بھی اگر جلال پور میں اللہ نہ کرے مالک سب گھروں کو آباد رکھے، سارے گھروں کے بزرگان بھی سلامت رہیں، نوجوان بھی سلامت رہیں، آج بھی کسی بھی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اللہ نہ کرے تو اسے رویا جاتا ہے اور رونے والے کو چپ بھی کرایا جاتا ہے۔ عزت حسین کی قسم ہے ایک نہیں 72 جنازے، خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے چچا۔ اب میں سمجھاتا ہوں یہ جملہ کیا ہے۔ جانتے ہیں حسین کی بیٹی کے ساتھ یہ ظالم کرتے کیا تھے؟ پہلے سکینہ کو مارتے تھے، سکینہ روتی تھی، پھر سکینہ کو چپ کرانے کے لیے دوبارہ تماچے مارتے تھے۔ کبھی کہیں ایسا ہوا ہے؟ یہ کوئی رواج ہے یار، یہ کوئی نظام ہے؟ اب آدھشاہ ہے پہلے مارتے سیدہ روتی، پھر چپ کرانے کے لیے کوئی چپ کرانے کے لیے بھی کبھی مارتا ہے، میری ماں بہنوں بیٹی ہو، اگر کسی کے پاس 3 سال کا 3.5 سال کا بچہ ہے نا، اس کو کھڑا کرے دیکھے وہ ہے کتنا۔ عزت حسین کی قسم ہے کربلا سے لے کر شام تک سکینہ خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اور میں یہ جملہ آج واضح کر دیتا ہوں، اور آج تک شاید مجھ میں حوصلہ اس وجہ سے نہیں آ سکا کیونکہ میرے بزرگان میرے ساتھ نہیں تھے، آج میرے سامنے موجود ہیں۔ خداوند کریم آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ جانتے ہیں یہ جملہ سنا ہے سیدہ سکینہ کے کانوں سے خون کربلا سے لے کر شام تک رکا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں رکا؟ کیوں نہیں رکا خون؟ نہ رکنے کی کوئی وجہ تو بتائیے، کچھ لگایا اگر سکینہ نے وہ تو بتائیے کیا ایسا ہوا ہے؟ عزت حسین کی قسم ہے جب بھی خون نکلے نا تھوڑی دیر کے بعد اسی مقام پر خون سوکھ جاتا ہے اور خون رک جاتا ہے، مگر عجیب حالت تھی حسین کی بیٹی کی، خون سوکھنے سے پہلے مسلمان کبھی اجر رسالت دیتے تھے۔ میرا دل ہے میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا پورا مضمون پڑھوں جو شام کی ملکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے اجازت مانگ کر میں نے خود کئی مرتبہ زندان میں، وہی زندان جہاں سکینہ رو رو کر کہتی تھی بابا اکبر کے قاتلوں نے مجھے بڑا مارا، اسی زندان میں آج بھی اگر کوئی شام گیا نا مالک آپ کو دوبارہ لے کر جائے، جو نہیں جا سکا مالک انہیں بھی لے کر جائے۔ شام 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 لو سن لو جملہ، طالب بھائی کسی بھی امام سے پوچھئے، کسی بھی معصوم سے پوچھئے مصیبت کہاں آئی، ہر امام یہی کہے گا کہ یہ دربار میں یہ ہوا، بازار میں یہ ہوا، لیکن واحد سید و ساجدین ہے جو پانی نہیں روئے، آنسو نہیں روئے، خون روئے۔ وجہ کیا تھی؟ سید و ساجدین رو کر کہتے تھے آج شام اللہ اکبر، سوائے کہ حسین کے کائنات کے کسی کو میں نہ رہا، حسین کی ماں سے راضی ہو، بولو جوان تیری جوانی سلامت رہے، تم ماں باپ کے نصیب ہو۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جملہ کس طرح سے پڑھوں، میں کیسے بتاؤں کہ کہاں کہاں زخمی ہوتی رہی علی کی بیٹی، رکمن اللہ، سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کو مل رہے۔ آپ کے پاس موقع ہے رونے کا۔ ایک مرتبہ حسین کی 4 سالہ معصومہ بیٹی کو بھی موقع ملا تھا، شام غریبہ گزر گئی، سیدہ سکینہ زمین پر بیٹھی ہیں، پہلو میں ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ کوئی شاہ سوار ہماری طرف آ رہا ہے، جیسے ہی شاہ سوار کو دیکھا نا سیدہ نے اپنے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیا اور کہا قریب نہ آنا، میرا بھائی عباس ہے، میرے بھائی کو دنیا عباس کہتی ہے۔ وہ شاہ سوار آگے آیا، سیدہ نے پھر کہا تجھے بتایا نہیں ہے میرے بھائی کا نام عباس ہے۔ جب 2 مرتبہ ایسی حالت کو سیدہ نے دیکھا نا، سیدہ نے اس ٹوٹے ہوئے نیزے کو زمین کربلا پر پھینک کر رو کر کہا عباس تیری بہن زینب
اکبر نہیں رہا۔ بیٹی سے گفتگو کرتے رہے اور امیر کائنات میں روایت کے جملے ہیں، تاریخ مقاتل نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ مولا رو کر فرماتے ہیں سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کہاں ہے؟ سکینہ کہاں ہے؟ کیونکہ مولا جانتے تھے یہ وہ بیٹی ہے جو باپ کے سینے کے بغیر کبھی سوتی نہیں تھی۔ اجرکم اللہ، سوائے کبھی حسین کے کائنات کے کسی کا میں نہ رہے، مجھے پورا مصائب پڑھنا چاہے جتنا بھی وقت ہو جائے، مالک زندگی کرے آپ کی۔ سیدہ سکینہ کو گودی میں لیا، پیار کرنا شروع کیا۔ اب دیکھیے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد گودی میں لیا کس نے؟ دادا علی نے۔ اور ایک مرتبہ سکینہ نے بھی گودی میں کچھ لیا تھا، بتاؤں گا میں۔ 27 بین ہیں، کتاب کا نام ہے ریحانہ کربلا، آیت اللہ شیخ محمد انصاری کی فارسی میں لکھی ہوئی ہے اور سیدہ کے حرم سے چھپی ہوئی ہے۔ ان 27 بینوں میں سے جتنا ہو سکا میں ضرور سناؤں گا۔ سیدہ دادی کی جھولی میں دادا سے گفتگو کرنے لگی۔ جانتے ہیں آج بھی اگر کوئی باپ گھر سے باہر جائے نا تو بیٹی پوچھتی ہے بابا کب آئیں گے؟ باپ بتاتا ہے میں اتنی دیر بعد آؤں گا۔ لیکن حسین ابن علی جب چلے نا آخری مرتبہ، سکینہ کو کہا سکینہ واپس خیمے چلی جاؤ۔ اور سکینہ صبح سے دیکھ رہی تھی کہ جو بھی میدان کربلا میں گیا ہے وہ زندہ پلٹا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ کیا، قیامت سے بڑا جملہ کہنے لگا ہوں یہاں میں۔ امام حسین نے سکینہ کو نہ کہا خیمے چلی جاؤ۔ عزت حسین کی قسم ہے طالب بھائی جو نہ سمجھے گا قیامت سے کم جملہ نہیں ہے۔ حسین نے سکینہ کو یتیموں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا۔ کر لیجئے گریا۔ حسین ہے بابا، سکینہ ہے بیٹی، یتیموں کی طرح چلتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ واپس چلی گئی۔ اب ملاقات ہے دادا سے، کہا جانتے ہیں آپ ہمارا پانی بند کر لیا گیا۔ مولا علی خاموش، کہا دادا علی 10 محرم کی رات کو میں ساری رات نہیں سوئی۔ اجرکم اللہ، میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی آنکھ خشک نہ رہ جائے، کوئی ہاتھ بغیر ماتم کے نہ رہے۔ کہا بابا اکبر نے آزان دی، آپ نہیں آئے۔ بابا اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی۔ سنیے گا آج طالب میرا بھائی، آپ نے کہا ہے نا کہ پورا مسائل، اب دعا کرنی ہے آپ نے، میں اس کو پورا پڑھ سکوں، وقت بہت لگے گا، اس کو میں سمجھا سکوں، اللہ کرے مالک آپ سے راضی ہوں۔ مولا میرے کائنات خاموش، کہا دادا علی چچا غازی جی ان سے اتر گئے۔ دادا علی اصغر کے حلق میں تیر لگا۔ دادا علی بابا کو زین سے اتار لیا گیا۔ روایت کہتی ہے 56 منٹ تک حسین کا لاشا نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا۔ 56 منٹ تک۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ پڑھ سکوں گا پورا۔ دادا بابا کے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں لوٹ مار شروع ہوئی۔ عمر ابن سعد نے صدا لگائی انہا والسلام امر ابن سعد بحرق الخیام۔ عمر ابن سعد نے کہا اگر خیموں سے لوٹ مار ختم ہو چکی ہو تو خیموں کو آگ لگا دو۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ حسین کے کائنات کے کسی کو انہا والسلام امر ابن سعد
خیموں سے لوٹ مار ختم ہو گئی ہو تو خیموں کو آگ لگا دو. دادا خیموں کو آگ لگی لیکن دادا ایک بات جسے یاد کر کے آج تک مجھے حوصلہ نہیں آیا. دادا علی پھوپھی اماں کے سر سے چادر بھی اتار لی. اجرکم اللہ سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کا میں نہ روئے. ابھی مجھے درد کے بیان پڑھنے ہیں, ابھی تفصیل کے ساتھ پڑھنے ہیں. آج کا رونا اسی کا جو آج ہے, کل وہی روئے گا جو کل ہوگا. اور سید ساجدین آپ سے راضی ہوں کیونکہ یہ مضمون مخصوص ہے جو آخر میں پڑھے گا, مالک اس کی زندگی کرے. دادا کو ایک ایک حال سناتی آئی. دادا ملاقات کر کے چلے گئے. 11 محرم کی صبح ہوئی, سیدہ نے زیور پہنے. کوئی اور روتا یا نہ روتا, بیٹیاں ضرور روتی. یوں زیور پہنے نہیں, پشے گردن. اور روایت کہتی ہے 11 محرم کی صبح کو سیدہ زینب ام کلثوم سے کہتی ہیں, ام کلثوم میں نے کل دیکھا تھا, میرا بھائی اترا تو یہی تھا, میرا بھائی اترا تو یہی تھا, میرا بھائی اترا تو یہی تھا, میرے بھائی کا لاشا کہاں ہے. ام کلثوم رو کر کہتی ہیں زینب ذرا دیکھ تو صحیح, کہیں زہرا کی کمائی پتھروں کی ڈھیری کے نیچے تو نہیں. اجرکم اللہ. سکینہ ساتھ ساتھ سیدہ زینب چلتی چلتی بھائی کے لاشے کے قریب, پتھر موجود ہیں, سیدہ کیسے ہٹائیں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. سیدہ ایسے زمین پر بیٹھی جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, زمین پر بیٹھ کر پتھروں کو ہٹانا شروع کیا. پتھروں کو ہٹانا تھا. لاشے کی حالت کو دیکھ کر سیدہ زینب پریشان ہو گئی. جانتے ہیں لاشے کی حالت کیا تھی, کیونکہ یاد رکھیے گا شام غریبہ کے وقت جب سیدہ زینب بھائی حسین کے لاشے کی طرف گئی تھی تو 9 مرتبہ خاک کربلا پر پیشانی کے بل گری تھی. کیوں گری تھی جانتے ہیں؟ کیونکہ بھائی حسین کے لاشے کو 9 حصوں میں تقسیم دیکھا تھا. 9 حصوں میں تقسیم دیکھا تھا, 9 حصوں میں تقسیم دیکھا. سیدہ زینب زمین پر بیٹھی پتھر کھٹاتی رہی, ایک ہی جملہ کہا, کیونکہ ایک ہی بہن کی اجازت تھی نا, ایک بہن کے بعد اجازت نہیں تھی, ایک بہن کے بعد اجازت نہیں تھی. میں پھر کہہ رہا ہوں ایک بہن کے بعد اجازت نہیں تھی. صبح سے لے کر اب تک یہ مجلس ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنی مرتبہ تم بکائیں بلند کر چکے ہو, کتنے آنسو بہا چکے ہو, لیکن عزت حسین کی قسم علی کی بیٹی جب بھی روتی تھی کوئی تعزیانہ لے کر آ جاتا تھا. اجرکم اللہ سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کا میں نہ روئے. بھائی کے لاشے سے ایک ہی میں نے کیا, ایک ہی گفتگو, کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا تو وہی حسین ہے جسے ماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی؟ اجرکم اللہ. الوداع. سید ساجدین جب گزرے نا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. چہرے کا رنگ تبدیل ہونا تھا سیدہ محمل پہ. میں نے محمل کہہ دیا, محمل تھے نہیں, محمل وہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. جیسے ہی سید ساجدین کی چہرے پر نگاہ پڑی نا, علی کی بیٹی نے خود کو سواری سے زمین پر گرایا. اب سوالی میں سوال کر کے یہاں چھوڑ دوں گا چند لمحے, اور پھر سوچ کر مجھے بتائیے گا جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہو وہ سواری سے کیسے اترتا ہے؟ وہ سواری سے کیسے اترتا ہے؟ میری ماں ہے, میری بہنیں بیٹی ہیں, عزت حسین کی قسم ہے, سواری سے اتری نہیں بلکہ علی کی بیٹی پیشانی کے بل زمین پہ گری. اللہ اکبر. سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی لمحے نہ روئے. یہ قافلہ نکلا کربلا سے, کربلا سے نکلا تو ایک معصوم بچی ہے جس کا نام عاتقہ بھی ہے اور حمیدہ بھی. یہ بیٹی ہے جناب مسلم کی. روایت میں اختلاف ہے, عاتقہ بھی اور حمیدہ بھی. یہ جناب مسلم کی بیٹی ہے. یہ سارے راستے نا سیدہ زینب سے کہتی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ. کہا وہی کوفہ جہاں بابا رہتے ہیں. ایک یہ معصوم بچی بھی ہے اور 4 سالہ معصومہ سکینہ بھی. نیاز حسین جملوں کو سمجھئے گا جہاں بابا رہتے ہیں ہاں وہیں جا رہے ہیں. یہ بی بی رو کر کہتی تھی آپ بابا سے بولنا, میں بابا سے نہیں بولوں گی. آپ بابا سے بولنا, میں بابا سے نہیں بولوں گی. آپ بابا سے بولنا, میں بابا سے بات نہیں کروں گی. عید آئی, عید پہ نہ خود آئے نہ بھائیوں کو لائے, نہ خود آئے نہ بھائیوں کو لائے. چلو عید پہ نہیں آئے, ہم کربلا میں آئے تھے تب تو بابا آ جاتے. پانی بند ہوا تب
بابا آ جاتے، سارے شہید ہوتے رہے تب تو بابا آ جاتے، سارے راستے یہ معصوم بچی کوفہ تک یہی کہتی رہی، آپ بابا سے بولیے گا، میں بابا سے نہیں بولوں گی، آپ بابا سے بولیے گا، میں بابا سے نہیں بولوں گی۔ بس یہ ساری باتیں کرتے ہوئے جب یہ قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچا، کوفہ کے صدر دروازے پر مسلم کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا، جیسے ہی بابا کے سر کو دیکھا، یہ بچی زمین پر گری، رو کر کہا بابا تو یہاں ہے، بتا میرے بھائی کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بتا میرے بھائی کہاں ہے، بتا میرے بھائی کہاں ہے، بتا میرے بھائی کہاں ہے۔ مختصر کر رہا ہوں وگرنہ خدا جانتا ہے کوفہ پہنچ جانا، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ اس سے پہلے علی کی بیٹی جب آئی تھی، امیر کائنات نے فرمایا تھا حسن جہاں زینب کہے وہیں ٹھہر جانا، رات کو سفر کرنا، دن کو نہ نکلنا۔ اور شمر حرامزادے کو پتا تھا کہ اس دروازے سے امیر کائنات نے اپنی بیٹی زینب کا استقبال کیا۔ جیسے ہی شمر اس دروازے پر پہنچا نا، پہلے سے ہجوم اکٹھا تھا، یہ اور شام ایک ہی منظر ہے، اللہ کرے وہ میں منظر سمجھا سکوں۔ جیسے ہی یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے صدر دروازے پر پہنچا، لوگ آواز دے کر کہتے تھے مارو باغیوں کا اجرکم اللہ، سوائے کبھی حسین کے کائنات کے کسی غم میں نہ روئے۔ بابا کی شاہی میں آئی، اب زینب اجڑ کر آ گئی۔ یہ جملہ سمجھے گا میرے حسین، ایک کوفہ کی خاتون نے صدقے کی کھجوریں دی، پتہ نہیں میں سمجھا کیوں نہیں سکتا۔ اولاد کس کی ہے؟ نبی کی۔ دے کیا رہے ہیں؟ صدقہ۔ شہر کون سا ہے؟ کوفہ۔ شہنشاہی کس کی تھی یہاں پہلے؟ علی کی۔ وہاں دیا جا رہا ہے خرمے، وہ کھجوریں دیے جا رہی ہیں۔ وہ کھجوریں کسی نے اٹھائی نہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھا، ارادہ شاید کسی نے کیا ہو تو کیا، لیکن میں نہیں جانتا۔ سیدہ چلتی چلتی جا رہی ہیں، کیونکہ کوفہ میں بھی یہ حالت بنا دی گئی تھی۔ یاد رکھیے گا فقط شام میں نہیں چلتی ہے قافلہ، کوفہ میں بھی، کیونکہ یہ وہی گلی ہے۔ جب بابا نے بلایا تو کہا تھا زینب یہ بازار ہے، یہ چوراہا ہے، یہ گلی ہے، ایک ایک مقام دکھاتے رہے، نشاندہی کرتے رہے۔ تو سیدہ نے روک کر کیا فرمایا تھا؟ بابا یہ مقامات بیٹوں کو دکھائے جاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں۔ امیر کائنات نے رو کر فرمایا تھا کبھی کبھی شریفوں پہ بھی وقت آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے زینب تو اجڑ کے کوفہ میں آ جائے۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کا میں نہ رہے۔ یہ قافلہ کوفہ سے نکلا، یہی وہ جملے ہیں طالب بھائی جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اور اس کے بعد جہاں تک آپ حکم فرمائیں گے میں ساری رات بھی پڑھتا رہوں گا۔ مظلوموں کا ذکر ہے، تا قیامت تک بھی پڑھتے رہیں تو یہ دکھ کم نہیں ہوگا۔ یہ قافلہ چلتا چلتا، یہ قافلے کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے، علماء کرام نے بتایا کربلا سے چلا۔ یہ پہلا قافلہ تو تھا مدینہ سے چلا، مدینہ سے کربلا کی طرف آیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے حلب، حلب سے بالبقہ، بالبقہ سے ہما، ہما سے شام۔ جیسے ہی اس قافلے نے پہلا قدم بازار شام میں رکھنا تھا، لوگوں نے آواز دے کر کہا مارو باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے، مارو باغیوں کا قافلہ آ گیا ہے، مارو بے آسراؤں کا قافلہ آ گیا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے۔ فقط پتھر نہیں مارے، کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پر ڈالا جاتا رہا، کھولتا ہوا پانی اس قافلے پر ڈالتا جاتا رہا۔ فقط کھولتا ہوا پانی نہیں، کپڑوں کو آگ لگا لگا کر اس مظلوم قافلے پر پھینکتے رہے، کوئلوں کی آگ برسانے لگے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں ایک کوئلہ بازار شام میں میرے سر میں گرا، میرا سر جلتا رہا۔ رو کر کہا صحابی نے بولا آپ نے وہ کوئلہ سر سے نکالا کیوں نہیں؟ سجاد رو کر کہتے انصاف سے بتاؤ کوئلہ سر سے کیسے نکالتا؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، توق میں میخے، میخوں کے ساتھ زنجیر۔ اجرکم اللہ، سوائے کہ میں حسین کے کائنات کے کسی کا منر۔ اللہ اکبر۔ قافلہ، دربار، زندان، زندان میں سکینہ سو جاتی تھی۔
اب ایمان سے بتاؤ سکینہ سوتی کیسے؟ بس احمد تمام کر دی میں نے. میرے بھائی آ گئے, مالک ان کی زندگی دراز فرمائے. سیدہ سوئی کیسے؟ عزت حسین کی قسم ہے سیدہ نہ دائیں کروٹ سو سکتی تھی نہ بائیں کروٹ, اور نہ ہی بائیں کروٹ سو سکتی تھی. سیدہ سکینہ دن رات روتی تھی. جو شام جا چکی ہیں انہیں پتا ہے کہ دربار یزید اس ملعون کا گھر کہاں تھا. رونے کی آواز پہنچی اور حکم دیا سر کو پہنچا دے واپس. سر دروازے کے قریب پہنچا. اب تک سکینہ رو رہی تھی اور تمام مستورات چاروں طرف. لیکن سکینہ اٹھی اور اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑنا شروع کیا. سیدہ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ رو کر کہتی ہیں پتہ نہیں پھپھی اماں کیوں مجھے بابا حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر, بابا حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہے. بس رونے والو. اس کے بعد دروازہ کھلا, وہ سر آیا. سیدہ سکینہ نے اس سر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا, بالوں کو درست کیا, چہرے پر پیار کیا. پیار کرنے کے بعد ماتم کے لیے یہی جملہ ہی کافی ہے. بابا سے روکا تھا بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تیری سکینہ ضعیف ہو گئی ہے. اجرکم اللہ, آنکھیں کھول کے دیکھ تیری سکینہ ضعیف ہو گئی ہے. سیدہ سکینہ نے بابا کے سر کو سینے کے ساتھ لگایا اور زندان کی زمین پر لیٹ گئی اور رونا شروع کیا. سیدہ روتی رہی, تمام مستورات روتی رہی. اچانک سکینہ کے رونے کی آواز کم ہوئی اور 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 کم ہوئی. اصغر کی ماں نے سکینہ کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا. گود میں لینا تھا. سیدہ رو کر کہتی ہیں اب تک ہم یہ سمجھتے رہے سکینہ کے فقط کان زخمی ہے,